اور محمد و آل محمد بلندر صلی اللہ صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی عما اولادہ ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته والنشر الرياح وبرحمته وصفور میدان عدله اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید الاخلاص له لم یصفت عن کل شہادت صفت انه غیر الموصوف انه غیر الصفت فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد سناه فمن سناه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن اشار الیہ فقد عدہ فمن عدہ الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی النبی الرحمت عودن المغفرت قائد خیر والبرکت ومنتزل بعد من الحلقت سیدنا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجازت ہے بات شروع کی جائے. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچہ برایات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کو ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں امام کے انصار و ایمان میں شامل فرما. ہر عزادار کی حفاظت فرما. ہر عزادار کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ لازمی زیارت مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے صلوات صلی علی محمد و آل محمد. اجازت ہے بات شروع کی جائے. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کی رضا میں علی مرتضیٰ کی رضا شامل ہے. لاکھوں کروڑوں درود اور سلام اس گھرانہ عصمت پر کہ جو کہیں بے دل کے دل کی آواز نظر آتا ہے. جس گھر کا بچہ بچہ آدم ساز نظر آتا ہے. جو کہیں قبلے کا قبلہ کہیں نمازوں کی نماز نظر آتا ہے. اور واجب العزت ہے وہ جسے یہ گھر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے. اور واجب اللعنت ہے وہ جسے یہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے. یہ گھرانہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. اور جو 3 دن کا موضوع اختیارات امیر المومنین بندہ کیا اختیار پڑے علی کے. علی دنیا کی سمجھ میں نہیں آیا. دنیا کوشش کر کر کے وہ تھک گئے. بندے مر گئے قبروں میں چلے گئے. علی کو سمجھنے کی کوشش میں دنیا کی سمجھ میں آج تک کلندر نہیں آیا. علی کو سمجھنے بیٹھی ہے دنیا. دنیا کی سمجھ میں کلندر نہیں آیا. امیر المومنین ایک مرتبہ کوفے کے منبر پر بیٹھے تھے تو مولا نے دیکھا کہ زمین سے چونٹی گزر رہی ہے. امام نے فرمایا کہ سجدہ ہے اس اللہ کو کہ جس نے علی کو یہ بھی سمجھایا ہے کہ علی کو یہ معلوم ہے کہ اس چونٹی کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے. کسی نے ایک یہودی آیا اور یہودی نے آ کے پوچھا مولا
قرآن میں ایک قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن نے اپنے اندر سب کچھ سمایا ہوا ہے، قرآن کے اندر سب کچھ ہے۔ امام نے کہا بے شک، اور یہ تا قیامت اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ اس نے کہا اچھا مولا اگر قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے تو پھر انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ تو امام نے کہا کہ 1,24,000 انبیاء ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مولا اگر 1,24,000 انبیاء ہیں تو پھر قرآن میں صرف 29 انبیاء کے نام کیوں؟ اب اگر امام کے سامنے کوئی مسلمان عالم ہوتا تو امام اپنے علم کا سینہ چیر کے اس کو بتاتے، لیکن امام کے سامنے تھا یہودی، امام نے اس کو قائل بھی کرنا تھا۔ امام نے کہا اچھا ایک کام کر، یہاں مسجد سے باہر جا، مسجد کے باہر ایک نیم کا درخت لگا ہوا ہے، اس پہ جو نیم کے درخت پہ جو پھل اگتا ہے اس کو توڑ کے لا۔ اس نے کہا مولا میں نے آپ سے سوال کیا ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں نیم کے درخت سے پھل توڑ کے لا۔ امام نے کہا تو جا کے ایک کام کر، وہ پھل توڑ کے لا، اسی پھل کے اندر تیرے سوال کا جواب۔ جو نیم کے درخت پہ پھل اگتا ہے اسے اردو میں کہتے ہیں نبولی۔ امام نے اسے کہا یہودی گیا پھل کو توڑ کے لے آیا، اس نے کہا یہ لیجئے۔ امام نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا نبولی۔ امام نے کہا اچھا اگر اس کو میں ابھی یہاں زمین پہ گاڑ دوں تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا کچھ عرصے بعد اس میں سے درخت نکل آئے گا اور درخت بڑا ہو جائے گا، ایک نیم کا درخت بن جائے گا۔ امام نے کہا اچھا یہ ابھی کیا ہے؟ اس نے کہا یہ نبولی ہے۔ امام نے کہا اچھا مجھے اس کے اندر پھر درخت دکھا۔ علی کہتے ہیں مجھے اس کے اندر درخت دکھا، تو اس کے اندر ایک اتنی چھوٹے سے پھل کے اندر درخت بھی ہے، درخت کی شاخیں بھی ہیں، درخت کی جڑیں بھی ہیں، مجھے دکھا کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا ایسے تو نہیں نظر آئے گا، درخت کو گاڑنا پڑے گا، اس کو نبولی کو زمین پہ گاڑنا پڑے گا، پھر اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، پھر کہیں جا کے یہ درخت بنے گا۔ امام نے کہا اسی طرح قرآن بھی جب تک قرآن کے وارث کے پاس نہیں آئے گا تب تک قرآن کا بھی کسی کو نہیں پتا چلے گا۔ اب بھلے دنیا کہتی رہے کہ ہمیں صرف کتاب کافی ہے، دنیا کہتی ہے علی کو نہ مانو، علی کو چھوڑ دو، ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، علی کو ماننا پڑے گا۔ دنیا کہتی ہے اللہ اللہ کرو، اللہ کہتا ہے علی علی کرو، اللہ کہتا ہے علی علی کرو۔ اور ہم تو اللہ کے دروازے پہ گئے تھے، لیکن جب ہم نے اللہ کے گھر کے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے بھی علی ہی نکلے۔ گھر کے دروازے میں سے بھی جب دستک دی تو دروازہ کھلا تو علی ہی باہر آئے۔ جب شب معراج رسول گئے تو پردے کے پیچھے بھی علی ہی تھے۔ علی علی کیا کرو، علی کو چھوڑ دو، ہم مجبور ہیں، علی کو ماننا پڑے گا۔ اور ایسے ایسے لوگ کہہ گئے کہ علی کی ولایت کو ماننا واجب ہے۔ لوگوں نے تو کہا کہ مانو علی کو، اب وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے خلیفہ ہی کیوں نہ ہو۔ لوگ تو یہاں تک کہہ گئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اور 70 مرتبہ صرف ایک ہی جملہ دہراتے رہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ خانہ کعبہ تھا، خانہ کعبہ میں حج کا موسم تھا، علی طواف کر رہے تھے، مولا نے دیکھا کہ ایک شخص خانہ کعبہ میں کچھ غلط کام کر رہا ہے، مطلب عورتوں کو دیکھ رہا ہے طواف کے دوران۔ اب علی ہیں، علی کو جلال آیا، پہلے روکا، وہ نہ رکا، پھر روکا، وہ نہ رکا۔ اب تیسری مرتبہ جب مولا نے اس کو دیکھا تو مولا نے تھپڑ مار دیا۔ اب اس کو تھپڑ لگا تو وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے پہنچ گیا خلیفہ وقت کے دربار میں۔ خلیفہ وقت کے دربار میں پہنچا تو اس نے کہا کہ اے خلیفہ، علی نے مجھے بلا وجہ تھپڑ مار دیا، وہ بھی اللہ کے گھر میں، کوئی تو لحاظ کر لیا ہوتا کہ میں لوگوں کے درمیان تھا، اللہ کے گھر میں موجود تھا، علی نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ خلیفہ نے کہا اچھا، وہ ہمت سے اترے، اس کے دوسرے گال پہ تھپڑ مار دیا۔ اس نے کہا یقیناً تیری غلطی ہوگی، کیونکہ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے، اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے۔ اسی لیے تو رسول نے کہا تھا، خانہ کعبہ میں جب علی کو گود میں اٹھایا تو آواز قدرت آئی، اے رسول دے علی
علی کو وہ لقب جو ہم نے تجھے بتایا. تو پھر رسول نے کہا تھا علی عین اللہ، علی وجہ اللہ، علی نور اللہ، علی لسان اللہ، علی جنب اللہ، علی حسن اللہ. آدھا علی تو اللہ لے گیا. پھر رسول نے کہا کہ جسموں کا جسمی یا علی، لموں کا لمی یا علی، دموں کا دمی یا علی. یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم، تیرا نفس میرا نفس، تیرا خون میرا خون. اب آدھا علی اللہ لے گیا، آدھا علی رسول لے گیا. اب علی سے بغض کر کے کرتے ہوئے سوچنا 1000 مرتبہ، کیونکہ علی سے بغض رکھو گے تو آدھی لعنت اللہ کی طرف سے برسے گی، آدھی لعنت نبی کی طرف سے برسے گی. آدھی لعنت اللہ کی طرف سے، آدھی لعنت رسول کی طرف سے. یہ گھرانہ سمجھ میں ہی نہیں آتا. درود پڑھ لیں سارے مل کے بلند آواز سے. مولا سب کو سلامت رکھیں. ایک مرتبہ لازمی تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائیں. بہت اچھا فضائل سنا، لیکن آؤ دو آنسو بہا لیں، کیونکہ شام سے ایک بی بی آتی ہے جو اپنے بھائی کا پرسہ لینے آتی ہے. آؤ آج اس بی بی کو 18 سال کے کڑیل جوان بھتیجے کا پرسہ دے. آؤ آج بقیہ سے آئی ہوئی اس دادی کو 18 سال کے پوتے کا پرسہ دے. مجھے حکم ہوا ہے کہ شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھنے ہیں. عزادارو، قافلہ چلا کربلا پہنچا، آ گئی 10 محرم. آواز دی حسین نے علی اکبر. آج میرا دل ہے کہ مجھے نانا کی آواز میں آذان سناؤ. علی اکبر تم میرے نانا کی ہم شکل ہو. علی اکبر مجھے نانا کے لہجے میں آذان سناؤ. شہزادے نے کہا ٹھیک ہے بابا، میں وعدہ کرتا ہوں. آواز دی علی اکبر. اذان اتنی اونچی دینا کہ خیمے میں میری بہنیں بھی اذان سن سکیں. شہزادے نے کہا بابا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بہنیں اذان سنیں گی، لیکن بابا آپ بھی وعدہ کیجئے اذن امامت سے مدینے میں بیٹھی میری بہن کو بھی اذان سنائیں گے. میں صغرا سے وعدہ کر کے آ گیا. اذان دی، لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لاتا رہا زہرا کا لال، زخموں سے چور چور. اور وہ حسین کے جو حر کے بیٹے کے لاشے پہ حر سے پہلے پہنچے اور حر کو کہا کہ اے حر، کون سا باپ ہے جو اپنے جوان بیٹے کا لاشا خود اٹھاتا. عزادارو، ہوتی رہی شہادتیں. ایک وقت آیا کہ حسین کربلا کی زمین پر بیٹھے تھے. عزادارو 2 ہاتھ حسین کے قدموں پہ آئے. عزادارو دیکھا تو شہزادہ علی اکبر تھے. آواز دی بابا جنگ کی اجازت مانگنے آیا ہوں. آواز دی بابا جنگ کی اجازت مانگنے آیا ہوں. آواز دے کے کہتے ہیں حسین بیٹا اکبر پہلے جا کے اس سے اجازت مانگ جس نے 18 سال بڑے ارمانوں سے پالا ہے. علی اکبر جا کے اس سے اجازت مانگ جو تیری ماں ہے. شہزادہ آیا جناب زینب کے خیمے میں. عزادارو جناب زینب مصلی پہ بیٹھی تھی. جناب زینب مصلی پہ بیٹھی تھی. جناب زینب کی گود میں آ کے ایسے سر رکھ کے لیٹ گئے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود میں آ کے لیٹ جاتا ہے. عزادارو شہزادے نے دیکھا، شہزادے جناب زینب کی گود میں آئے. جناب زینب نے سر پہ ہاتھ پھیرا. آواز دے کے کہتی ہیں علی اکبر کیا ہوا، آج اس طرح کیوں آئے ہو جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے. آواز دے کے کہتے ہیں پھوپھی اماں گواہ رہیے گا، ساری
ساری زندگی میں نے آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے. آواز دی ہاں علی اکبر تو نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا. آواز دے کے کہتے ہیں پھوپھی اماں پھر آپ سے میں آج کچھ مانگنے آیا ہوں. آواز دی علی اکبر زینب سے اس وقت مانگنے آیا ہے جب علی کی بیٹی صحرا میں آ گئی ہے. ازادر آواز دی اکبر مانگ کیا مانگنے آیا ہے؟ میں علی کی بیٹی ہوں، عباس کی بہن ہوں، مانگ اکبر میں عطا کروں گی. ازادر جناب علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے کہتے ہیں پھوپھی اماں اور کچھ نہیں، صرف موت کی اجازت دے دیجئے. پھوپھی اماں صرف موت کی اجازت دے دیجئے. ازادر دونوں پھوپھی سے بھی اجازت لی، ماں سے بھی اجازت لی، بابا سے بھی اجازت ملی. اب حسین نے تیار کیا ہے علی اکبر کو. اب ماما باندھتے جاتے تھے، حسین پڑھتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ازادر حسین نے تیار کیا، شہزادہ گھوڑے پہ سوار ہوا، گھوڑے کے گرد بیبیوں نے دائرہ بنایا. بیبیاں کہتی تھی اکبر اپنا ہاتھ دے، ہم نے تیرے ہاتھ کا بوسہ لینا ہے. کوئی بیوی کہتی تھی اکبر نیچے ہو کر، ہم نے تیرے سینے کا بوسہ لینا ہے. ازادارو اسی اسنا میں ایک 4 سال کی بیوی آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی اکبر تیرا قد بڑا ہے، میرا قد چھوٹا ہے. اکبر اپنے رکاب سے اپنے پیر نکال، میں تیرے پیروں کا بوسہ لوں. شہزادے نے پیر نکالے، پیروں پہ سر رکھ کے آواز دے کے کہتی ہے سغرا والی مدینے والی سغرا کی طرف سے. ازادارو چلا شہزادہ. حسین نے کہا اکبر جب تک میدان میں نہ پہنچو مجھے پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا. اکبر پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا. شہزادے نے کہا ٹھیک ہے بابا. ازادارو چلے. شہزادہ علی اکبر ایک وقت ایسا آیا کہ شہزادے کے گھوڑے کے آگے ایک کالے برقعے والی بی بی آئی، آواز دے کے کہتی تھی اکبر گھوڑا روک، اکبر گھوڑا روک، پیچھے دیکھ میرا حسین گھٹنیوں کے بل آ رہا ہے. ازادارو شہزادہ پلٹا، دیکھا بابا گھٹنیوں کے بل آ رہے ہیں. ازادارو واپس گئے، آواز دے کے کہتے بابا ابھی تو آپ سے اجازت لی تھی، اب میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ آواز دے کے کہتے ہیں حسین کاش اکبر تیرا کوئی بیٹا ہوتا، کاش اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا. ازادارو دوبارہ اجازت لی، کربلا کے میدان میں پہنچے، چھوڑ دیا میں نے سارا. حسین بن نمیر نے برچھی کا پھل مارا. ازادارو برچھی کا لگنا تھا، زین چھوڑی، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین، بابا میرا آخری سلام قبول ہو. حسین نے یہ سننا تھا، مقتل کی طرف دوڑے، مقتل کی طرف دوڑے. ازادارو دوڑتے تھے، کبھی منہ کے بل گرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر گرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر گرتے تھے. ازادارو لاش اکبر پہ حسین کوہنیوں کے بل چل کے پہنچے. ازادارو پہنچے اکبر کی لاش پہ، آواز دی اکبر برچھی کا پھل نکالنے دے. ازادارو برچھی کا پھل نکالنے لگے. 9 لاکھ لشکر کھڑا ہے سامنے، 1,24,000 انبیاء کھڑے منظر دیکھ رہے ہیں. ازادارو آواز دی اکبر تیار ہے، آواز دی ہاں بابا آپ مجھے شاکرین میں سے پائیں گے. ازادارو مولا نے برچھی کو ہلایا. ازادارو برچھی کا ہلنا تھا، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، لاش اکبر کانپی. آواز دی بابا میں نہیں ہلا، کربلا کی زمین ہلی ہے. ازادارو حسین 2 زانو ہو کے بیٹھے، نجف کا منہ کیا، برچھی پہ ہاتھ رکھا، برچھی کو کھینچا یا علی مدد کہہ کے. برچھی اکیلی باہر نہیں آئی، برچھی کے ساتھ اکبر کا جگر بھی باہر آ گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو،
ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے, اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے, اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے. اے لال جو تم اذن وغا مانگ رہے ہو, ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم